بیچاروں کے چہرے جھلس جاتے، کپڑے ان کی مخصوص لباس ان کو دیا گیا تھا تاکہ آگ جو ہے وہ جسم پہ اثر نہ کرے۔ میرے دوستو، یہ تو دنیا کی آگ ہے، اس کو ہمارے جسم کو قوت نہیں ہے اس آگ کو برداشت کر سکے، تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تم دوڑے جا رہے ہو جہنم کی طرف، میں تمہیں پکڑ رہا ہوں، تمہیں تھام رہا ہوں تاکہ تم اس سے بچ جاؤ۔ یہ ہمیں تعلیم دینی تھی، امت کو سکھانا تھا کہ آج گناہ تمہارے سامنے زیب و زینت کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، تم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے ہو، لیکن میں تمہارے غم میں، تمہارے درد میں، جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس دوزخ کے درجے میں آپ کی امت کا گناہ گار رہیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر گئے، غم کے مارے بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب ہوش آیا، زار و قطار رونے لگے، جبرائیل علیہ السلام بھی رونے لگے۔ اللہ جل وعلا نے وحی نازل فرما دی، جبرائیل بھی رو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل اے میرے بھائی کیا بات ہے؟ میں تو امت کے غم میں رو رہا ہوں کہ دوزخ کے اندر میری امت جائے گی، لیکن تو کس کے غم میں رو رہا ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، آپ کو اس غم نے رلا دیا اور میں رو رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھ سے کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی، ایسا نہ ہو کہ مجھے بھی اللہ کے دوزخ کا ایندھن نہ بنا دے۔ حالانکہ فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں ہے، لیکن مارے ہیبت کے، عظمت الہیہ کے جبرائیل بھی تھر تھر کانپتے تھے۔ آج ہمارے سامنے بھی ذکر آتا ہے، ہمارا بال بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ آج ہمارے سامنے اللہ جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں حکم دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو کلمہ پڑھنے والے ہو، اے لوگوں جو مومن ہو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مجھ پر، میرے نبی پر، میری کتابوں پر، تمام اہم باتوں پر جو ایمان لائے ہو، میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، بچاؤ انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، دوزخ کی اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، اگر دوزخ میں کافروں نہیں جانا تھا، اگر دوزخ میں مشرکوں نہیں جانا تھا، اگر دوزخ میں منافقوں نہیں جانا تھا، تو پھر ہمارا نام کیوں لیا گیا؟ کیوں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو مومن ہو، اے ایمان والو، تمہیں کہا جا رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، ہم نے اس کے اوپر مقرر کیے ہیں فرشتے جو تند خو ہیں، زبردست ہے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے فوراً کر گزرتے ہیں، ہماری نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ بتانا تھا کہ دیکھو ملائکہ اتنے طاقتور، اتنے تند خو، لیکن جو ہم ان کو حکم دیتے ہیں وہ ہماری نافرمانی نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ پاک نے سورج بنایا، آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ اس سورج نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ اللہ نے چاند بنایا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کبھی چاند نے اللہ کی نافرمانی کی ہو۔ کیوں؟ سورج ڈرتا ہے جہنم کی اس آگ سے، چاند ڈرتا ہے جہنم کی اس آگ سے، ستارے ڈرتے ہیں جہنم کی اس آگ سے، ملائکہ ڈرتے ہیں جہنم کی اس آگ سے، اس لیے کہ منظر ان کے سامنے ہے، اس لیے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہ اپنی منزلیں طے کرتا ہوا مثل سوکھی ہوئی کھجور کی شاخ کے ہو جاتا ہے، جیسے آج انشاءاللہ نظر آئے گا، بالکل باریک۔ یہ قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے، اور فرمایا سورج ہماری نافرمانی نہیں کرتا، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر،
نہ سورج نہ چاند کہ دوسرے سے پہلے آ جائیں، نہیں، سورج کی موجودگی میں چاند نہیں آ سکتا، چاند کی موجودگی میں سورج نہیں آ سکتا، رات کی موجودگی میں دن نہیں آ سکتا، دن کی موجودگی میں رات نہیں نہ رات نافرمانی کرتی ہے، نہ دن نافرمانی کرتا ہے، نہ سورج نافرمانی کرتا ہے، نہ چاند نافرمانی کرتا ہے، ایک ہم ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے، اور یہ اشرا آگ سے خلاصی کا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ حضرت حکیم الامت نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے، ہم اس آیت کو پڑھ کر، اس جملے کو پڑھ کر بے فکر نہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر یہ کافروں کے لیے ہوتا تو پھر ہمیں یوں نہ کہا جاتا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہا ہمیں جا رہا ہے تم بچانا اپنے آپ کو، کہیں میری نافرمانی نہ کرنا، گناہوں کی زندگی نہ گزارنا، اگر گناہ ہو جائے تو موت سے پہلے پہلے توبہ کر لینا، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کرنے والا ہوں، گناہ میرا کیا ہے، نافرمانی میری کی ہے، جرم میرا کیا ہے، مخلوق کے سامنے نہ کہنا، میرے سامنے کہنا، راتوں میں اٹھ کے کہنا، دن میں کہنا، نمازوں میں کہنا، دعا میں کہنا، سجدے میں کہنا، میرے سامنے کہنا، میری عزت کی قسم تم آؤ، تم سر کو جھکاؤ، تم توبہ کرو، تم معافی کرو، تمہارے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی۔